السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین ایمان کے ساتھ اور نیک اعمال کی توفیق کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے۔ ہر غلطی پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری درگزر کرے اور سیدھا راستہ دکھائے، حق کا راستہ دکھائے، اور اس پر ہمیں جمائے رکھے جب تک ہماری موت کا وقت آتا ہے، اور ہم اس حالت میں اس دنیا سے جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ ہماری قبر کو کشادہ کرے، اور قیامت کے دن روز حشر اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں سے کرے جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اس دن اللہ تعالیٰ ہمیں خوف سے اور حزن سے بچائے، آمین۔ چلیں اب دعا پڑھ کے تو پھر آج کی تھاٹ آف دا ڈے بتاتی ہوں آپ کو۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، آمین۔ اچھا جی، ایک بات سوچنے کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ چاہے ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، جو اسلام کے ظاہری چیزیں ہیں نا، جو سب کو دکھتی بھی ہیں، یعنی زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، حج کو جانا، یہ سب کچھ کرتے ہوئے بھی یہ اسلام ہی ہوگا کہ آپ نے فرما برداری اختیار کر لی ہے ظاہری طور کے اوپر، لیکن جب تک دل کے اندر یہ یقین نہیں ہوگا نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ یقین آپ کے اندر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کام مجھے کرنے کے لیے کہے ہیں وہ میرے اپنے حق میں بہتر ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سچ کہا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حق بات کہی ہے، اور یہ کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے مجھے روکا ہوا ہے وہ میرے لیے ہی نقصان دہ ہے، اور میرا رب میرا سب سے بڑا ہمدرد ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی، نہ میرا نفس اور نہ دنیا کے لوگ، نہ دنیا کی چیزیں، یہ کوئی چیز میرے ساتھ وفا نہیں کرنے والی، لیکن میرا رب میرے ساتھ وفا کرتا ہے۔ جب یہ یقین دل کے اندر آ جائے گا نا، تو پھر انسان کے جو اعمال ہیں ان میں بھی ثبات پیدا ہو جاتا ہے، ان میں بھی اسٹرینگتھ پیدا ہو جاتی ہے، اس میں اسٹیڈ فیسٹنس آ جاتی ہے، انسان ثابت قدم ہو جاتا ہے۔ ورنہ اگر اوپری کام کر رہا ہوتا ہے نا، ظاہراً شیلو کام کر رہا ہوتا ہے، تو پھر بہت جلدی پھسلتا ہے اور بہت جلدی ان کو چھوڑتا ہے۔ تو اصل میں ہم سب کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسلام میں تو داخل ہو گئے ہیں، لیکن ایمان کے معاملے میں ہم ٹھوکر کھاتے ہیں۔ ایمان کے معاملے میں ہمارے پاس وہ یقین نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہر حکم میرے فائدے کے لیے۔ ہم ایک دم اپنے نفس پہ آ جاتے ہیں اور نفس کی چاہت کو سمجھتے ہیں کہ شاید نفس میرا ہمدرد ہے، نفس کہہ رہا ہے کہ سو جاؤ، نماز بعد میں پڑھ لینا، یہ کیوں ہے تمہارے اوپر زبردستی کہ تم نے نیند میں سے ہی اٹھ کے پڑھنی ہے، جب نیند پوری ہو جائے تو آرام سے اٹھ کے پڑھنا، یہ آپ کا نفس کہہ رہا ہے نا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس گھڑی کے اوپر آپ کو پیدا کیا نا، آپ کے جسم کی جو گھڑی ہے، اس وقت اٹھنا آپ کے اپنے لیے بھی بہت بہتر ہے، اور یہ کہ ایمانی لحاظ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت اس وقت کرنا اور اللہ تعالیٰ کی امان کے بیچ میں چلا جانا، یہ ہمارے دنیا اور آخرت میں ہم اپنے جان کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ یقین ہو جائے کہ میرے رب نے اگر صبح کے وقت اٹھنے کے لیے کہا ہے تو اس میں میرا اپنا فائدہ ہے، اس میں میری اپنی برکت ملے گی، میری نعمتوں کو دوام ملے گا، مجھے حفاظت ملے گی، مجھے پروٹیکشن ملے گی۔ یہ اگر نفس کی بات مانی تو وہ جو جنگلی گھوڑا ہوتا ہے نا، کہ جو اپنی پیٹھ کے اوپر بیٹھنے نہیں دیتا کسی کو، اور اٹھا کے ادھر پھینکتا ہے، اور پھر بیٹھنے کی کوشش کرو اٹھا کے ادھر مارتا ہے اور بندے کو ہلاک کر دیتا ہے۔ تو نفس تو ایسا گھوڑا ہوتا ہے، اگر اس کو اللہ کی حکم کی لگام نہ دی تو پھر تو وہ برباد کر کے چھوڑ دیتا ہے، ہلاک کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ سوچنے کی بات ہے کہ کتنا ایک ہمارے دل کو یہ یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بات ہمیں کہی ہے، جو حکم دیا ہے، یہ بھی اللہ کی بڑی شان ہے کہ اس نے ہماری فائدے کی چیزیں اگر ہمارے تک چھوڑ دیتا نا،
کہ آپ کا دل چاہے تو آپ کر لینا اور دل چاہے تو نہ کرنا، تو ہم اپنے آپ کو بالکل ختم کر دیتے اور دنیا آخرت میں ہم نقصان اٹھاتے، خدا نہ خواستہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت کا یہ یعنی زبردست قسم کی محبت کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دے دیا اس چیز کا جو ہمارے فائدے کی ہے کہ تم نے کرنا ہی کرنا ہے۔ یعنی یہ کتنی خوبصورت بات ہے، ذرا سوچیں آپ کہ اللہ کی محبت کس لیول کی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے فائدے کی چیزوں کے لیے حکم دے دیا تاکہ ہم اب ہماری جان بچ سکے۔ سوچنے کی بات ہے، اگر سوچا تو بڑا مزہ آئے گا۔ اور جب تک یہ یقین آپ آج بیٹھ کے دیکھیں اور آج اپنی زندگی میں نوٹس کریں کہ کس کس جگہ پر آپ اپنے ایمان کو جو ہے نا داؤ پہ لگا کے اور اپنے نفس کی بات سن لیتے ہیں۔ میرے سمیت ہر بندے یہ سوچے کہ کہاں پر ہمارا ایمان کمزور کا مطلب ہے کہ اللہ کے اوپر وہ یقین نہ ہونا، وہ اعتماد نہ ہونا کہ جس کی وجہ سے آپ کو یہ پتا ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرا سب سے بڑا ہمدرد ہے۔ اگر اللہ نے مجھے کسی چیز کا حکم دیا ہے تو وہ میرے اپنے بھلے، میرے اپنے فائدے کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو دیکھ سکتا ہے وہ ہم نہیں دیکھ سکتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو جانتے ہیں وہ ہم نہیں جانتے۔ تو یعنی جیسے ماں باپ ہوتے ہیں نا، لیسا کمثلہ شیء، اللہ کے ساتھ کسی کو کی مثال نہیں جوڑ سکتے، لیکن جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جیسا دنیا میں بچہ کوئی کام کرنے جا رہا ہوتا ہے تو ماں باپ اس کو روکتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ دیکھو اس کا انجام جو ہے نا یہ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ غلط دوستوں کے پاس جا رہا ہوتا ہے تو بندہ کہتا ہے کہ نہیں یہ کام نہ کرنا، یہ دوست تمہارے اوپر بہت برا انفلوئنس چھوڑیں گے اور یہ تمہیں پڑھائی سے بھی ہٹا دیں گے، تمہیں دنیا بھی نہیں ملے گی، آخرت بھی نہیں ملے گی۔ ان دوستوں کو اوائڈ کرو، ان دوستوں کو چھوڑو، کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کا رزلٹ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اور بچہ کہتا ہے نہیں، آپ کو تو پتہ ہی نہیں، میرے دوست تو سب سے اچھے ہیں، وہ تو میرے پہ جان نچھاور کرتے ہیں، وہ تو میرے دوستوں کے بارے میں کچھ نہ کہنا، میرے دوستوں کے بارے میں کچھ۔ اور پھر تھوڑے عرصے کے بعد اس کو لگ پتہ جاتا ہے کہ وہ دوستوں نے کیا کیا، کہ اکثر و بیشتر دوست تو اپنے سارے کام پورے کرے ہوتے ہیں لیکن اس ایک کو برباد کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور پھر وہ ریئلائز کرتا ہے کہ میرے ماں باپ نے سچ کہا تھا۔ اگر وہ یہ یقین کر لے کہ میرے ماں باپ میرے سب سے بڑے ہمدرد ہیں اس دنیا میں اور وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں میرے اپنے بھلے کے لیے، اگر وہ کسی چیز کا حکم دے رہے ہیں، مجھے کسی چیز سے روک رہے ہیں تو میرے اپنے بھلے کے لیے ہے، تو پھر وہ اس کام سے رک جائے گا۔ لیکن وہ یقین ہونا ضروری ہے نا۔ تو آئی تھنک کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر یہ یقین نہیں ہے۔ ہم اپنے نفس کی بات مان کے ہم ٹرائل اور ایرر پر زیادہ فوکس کر رہے ہیں کہ ہم خود ہی دیکھیں گے، ہم خود ہی اس مشکل میں پڑتے ہیں اور دیکھیں گے کہ کیا اس کا رزلٹ ہوتا ہے، پھر ہم آخر میں جا کے ٹھوکریں کھانے کے بعد پھر پلٹ کے اللہ ہی کے پاس آنا ہے۔ تو کیوں نہ پہلے اللہ کی بات مان لی جائے۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ سوچنے کی بات ہے کہ وہ کون سے کام ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ایمان میں مضبوطی آتی ہے۔ ایمان، یہ یقین کیسے سٹرونگ ہو، کیسے ہمارے دل کے اندر یہ پکا جم جائے چیز کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آئے تو میں بے چوں چراں کوئی کویشچن نہ کروں، مجھے پتہ ہے کہ اللہ کا حکم مجھے قرآن یا حدیث سے مل رہا ہے تو میں اس کو اسی طرح مان لوں اور بغیر کسی اور بات کیے میں ٹرائی نہ کروں کہ میں کوئی اور راستہ ٹرائی کر لوں، میں سوسائٹی کی بات مان لوں، میں دل کی بات مان لوں، میں دوستوں کی بات مان لوں، میں اپنی خاندان کی بات مان لوں، پھر دیکھوں گی۔ نہیں، بلکہ آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات پہلی دفعہ میں مان جانی ہے، اس سے پتہ چلے گا کہ آپ کا ایمان کتنا سٹرونگ ہے، اور پھر آپ ان سب غلطیوں سے بچ جائیں گے جو اس عمل کے نتیجے میں ہونی تھی۔ ہم جو ہے نا، ہم نمازیں 5 وقت کی پڑھ کے بہت احسان جتاتے ہیں کہ یہ سمجھ کے کہ ہم نے بڑا کام کیا ہے۔ تو سورہ حجرات میں یہ آتا ہے، اس آیت کا بہت غور فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، کہ وہ تمہارے پہ احسان، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر احسان جتاتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے ہیں،
ان سے کہہ دیجئے کہ میرے اوپر تمہارا کوئی احسان نہیں ہے تمہارے اسلام کا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے پہ احسان کیا ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے ایمان کی، اگر تم سچے ہو تو یہ احسان نہیں ہے ہمارا کسی کے اوپر کہ ہم 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، بلکہ یہ ہمارے اپنے ہی لیے بہتر ہے. اور یہ ظاہری چیزیں جو ہے نا، ان کے بیچ میں بھی ثابت قدمی اور خوبصورتی اور انجوائمنٹ تب پیدا ہوتی ہے جب ایمان سٹرونگ ہو، جب ایمان دل کے اندر پکا ہو نا، اللہ تعالیٰ سے محبت ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں گمان اچھا ہو، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو بندہ چوم کے لے اور کہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے بڑھ کر اور کون میرا ہمدرد ہو سکتا ہے، میں کیوں نہیں آپ کی بات مانوں گی. اور مشکل وقت میں بھی جب نفس کے اوپر کوئی چیز بھاری بھی پڑ رہی ہو تو انسان اللہ ہی کا حکم مانے، تو آپ دیکھیں کہ آپ کس طرح کامیاب ہوتے ہیں، کس طرح کامیاب ہوتے ہیں. دنیا اور آخرت میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی ایمان کی مٹھاس کیا ہوتی ہے. ایمان کی بھی ایک مٹھاس ہوتی ہے، ایک ٹیسٹ ہوتا ہے مزے کا، کہ وہ مشکلوں میں جب اللہ کی بات مانتا ہے نا تو اس کو وہ مٹھاس فیل ہوتی ہے. اور جب خوش ہو جاتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہے. کب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دیتے ہیں تو اس کو سمجھ آتی ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، نیکیوں کے دروازے کھلتے ہیں، اور زیادہ اللہ کے قرآن کی طرف اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دل کھنچتا ہے، اور آپ کا پورے دن میں آپ کا فوکس پلٹ کے اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، پلٹ کے اللہ تعالیٰ ہوتا ہے. پھر آپ یہ نہیں کہتے ہاں ایک نماز کے بعد دوسری نماز پھر آ گئی ہے، بلکہ آپ کہتے ہیں اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ آواز مجھے آئی ہے، کہ میں نے حی علی الفلاح کی آواز آئی ہے، کہ میں نے فلاح کی طرف واپس جانا ہے. پھر آپ کا سوچنے کا انداز ہی فرق ہو جائے گا. اور ایمان بڑھتا کیسے ہے یہ پتہ نا آپ کو، کہ ایمان ایک لیول پر نہیں رہ سکتا، یا اوپر جائے گا یا نیچے جائے گا. اگر آپ اس کو بڑھانے کے لیے کوشش نہ کی تو وہ خدا نخواستہ ڈاؤن فال ہوگی اس کی. تو اس کے بڑھانے کے لیے آپ کو ایسی مجلسوں میں جانا ہی پڑے گا اور جوائن کرنا ہی پڑے گا جو آرگنائزڈ قسم کا کام ہو. اس وقت ٹی وی چینلز جو ہمیں دکھا رہے ہیں پروگرامز دینی، اور ساتھ میں جو وہ کام کر رہے ہیں، اس سے بڑا ظلم جو ہے نا وہ اسلام کے ساتھ نہیں ہو سکتا، کہ وہ اختلافات کو ہوا دیتے ہیں، غصہ اور نفرت کو پروموٹ کرتے ہیں، اور لڑائیاں جھگڑے دکھاتے ہیں، لوگوں کو آڈینس اکٹھی کرتے ہیں اور تماشا کریٹ کر دیتے ہیں. اور یہ اسلام کے ساتھ کوئی خیر خواہی نہیں ہے. یہ کوئی مقصد ایسا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بہت محبت کریٹ کر رہے ہوں، مسلمانوں کے درمیان ان کے اختلافات کو ختم کر رہے ہوں، بلکہ ان کو ہوا دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں اسلام کے فائدے کی نہیں ہیں، اور ان چیزوں کو دیکھنے سے عبادت کا مزہ نہیں ملتا، وہ ایمان کی مٹھاس نہیں ملتی، ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا. کوئی بھی بندہ جو ٹی وی چینلز کے یہ پروگرامز دیکھتا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ بہت ایمانی لحاظ سے اعلیٰ ہو گیا. جب تک کہ آپ قرآن کے ساتھ نہیں جڑتے، قرآن کی تعلیم آپ دیکھیں اس وقت کتنا زیادہ کام ہو رہا ہے. مرد علماء تو بہت زیادہ ہیں اور انہوں نے کام بھی بہت زیادہ کیا، اور ابھی تک کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ان کو. لیکن عورتوں میں جیسے اردو بولنے والے عورتیں، انگلش بولنے والی جن کا سمجھ آتی ہے، عفت مقبول صاحبہ، ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ، ہما نجم الحسن صاحبہ، عائشہ عامر صاحبہ، یعنی ان لوگوں کے، اور استاذہ نجیحہ ہاشمی، یعنی ان کے نام بہت بڑے بڑے ہیں جن کی بات سن کے انسان کے دل کو تسلی ہوتی ہے. اگر آپ ان کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیں، کہیں کہ میں ان کے ساتھ پورا قرآن شروع سے آخر تک پڑھوں گی، تو اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ ایک کنسٹرکٹیو طریقے سے، ایک آرگنائز طریقے سے آپ ایمان کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو رینڈم دروس سننے اور ٹی وی پروگرام دیکھنے سے میری پیاری بہنوں ایمان میں اس طرح اضافہ نہیں ہوتا جب تک کہ آپ پورے قرآن سے اطمینان کے ساتھ گزر نہیں جاتی اور اسلام کو صحیح طریقے سے جان نہیں جاتی. تو اسلام تو ہمارے پاس ہے، لیکن ایمان کی کوشش ہم نے کرنی ہے. ظاہری چیزیں تو ہم کر رہے ہیں، لیکن دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر کتنا یقین اور اعتماد ہے، اس کے بارے میں ہم نے غور فکر کرنی ہے کہ جب کوئی حکم ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کا آتا ہے تو کتنا ہمارا یقین پکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات حق اور سچ ہے، اور اللہ تعالیٰ میرے سب سے بڑے ہمدرد ہیں، میں اللہ کی بات کے آگے کسی کی بات نہیں سنوں گی. ذرا سا غور کیجئے. بارک اللہ فیکم. اور یہ دعا ضرور مانگیے
کہ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.